تھینک مطلب few minutes on behalf of PTI اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا ہم تو بڑے دیر سے منتظر سے کوئی سیاسی پارٹی تو آئے ہمارے سامنے سر اس لیے ہم حاضر ہو گئے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. It's always nice to see a smiling تھینک یو face. سر. تھینک یو سر. کیا کہتے ہیں بڑی دیر کر دی میرے بات. نہیں سر دیر ابھی نہیں ہوئی, ہم تو پہلے ہی بہت دیر میں ہیں. جی جلدی میں ویسے جی آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ جی ہمارا جو میرا نہیں کچھ فائل کیا آپ نے؟ نہیں سر میں نے کچھ بھی کھا نہیں, میں صرف اپنی چند سبمیشن جناب نے فارن اگینسٹ ویری گڈ اچھی بات ہے. جی سر ڈیٹیل جناب نے آرگومنٹ سن آپ لیے. ہمیشہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے آتے ہیں پریپیئر ہو کے. تھینک یو سر. تھینک یو ابلائج سر. میں لوٹ میری گزارش صرف اتنی ہے, ریپرزینٹ پی ٹی آئی آپ اس کے حق میں پاکستان تحریک انصاف. میں لوٹ ہم ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مائی لارڈ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)(f) کے بارے میں فائنڈنگز دے دیں. اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although it is a person specific but without going into that issue, کیونکہ یہ 62(1)(f) کے متعلق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں, امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کار نے مقرر کیا ہے 232 سب سیکشن 2 میں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ انکانسیکوینشل ہوگی. ہم تو لیجسلیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ یہ چیلنج کریں نا اس کو, ہم دیکھیں گے. میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی کہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا. میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹرکشنز لی کہ یہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایٹ دیٹ ٹائم, یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ گزارش مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں, وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو, وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں. جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر 2-3 یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو, میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made, کیونکہ 62(1)(f) کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں یا H میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا, اس کے لیے 5 years کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیشوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا, اس کی سزا 5 سال کر دی گئی. اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کرمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کا پارٹی ممبر فیصل وافڈا کو تو ریلیف ملی ہے, کیسے تو ہی ول بی لائبل فار دیٹ. ڈکلیریشن آئی کیا ڈکلیریشن آئی ہے؟ مثلا یہ ڈکلیریشن اس حد تک آ گئی ہے کہ that document was prepared and used as a forged document by them, that person. ڈاکیومنٹ فورجڈ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آنےسٹ ڈس آنےسٹ یہ لکھے گا جج کہ وہ آپ آنےسٹ بھی نہیں ہیں. یہ لکھے گا نہیں, انفرنس تو اسی کا وہی ڈرا ہوگا نا. شعیب سعید صاحب, مظہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی. ایک قانون 12(2) میں اسپیسیفکلی کہتا ہے فراڈ, لیکن لفظ فراڈ آ گیا, وہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو گئی, آرڈر آ گیا کورٹ کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو مثال ہے, پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ سول کورٹ سے ڈسٹرکٹ کورٹ, پھر ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ 15 سال بھی لگ سکتے ہیں, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو وہ لائے گا آرڈر, وہ تو سیٹ اسائڈ ہو جائے گا, ہو گیا, ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آرڈر کو سیٹسفائڈ کر دے. تو دیکھیے اتنا سمپل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تو پھر آپ ادھر اس طرح ہر طرح کا مس یوز شروع ہو جائے گا کہ جی آپ نے یہ سوٹ ڈسمس, دس از fraudulent suit was filed
ऑब्जर्वेशन हम कभी दे देते हैं, कभी हम कॉस्ट भी लगा देते हैं, कभी फ्रॉडलेंट सूट होते हैं हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये उस हद तक होती है बात। इलेक्शन से इसका बात का ताल्लुक अगर हमने जोड़ दिया तो फिर तो फ्लड गेट्स ऑलरेडी खुल गए, मगर तो कोई हम कर ही नहीं सकेंगे कोई काम। हर कोई ना कोई आपका जजमेंट उठा लाएगा, आपके खिलाफ होगा। देखें इन्होंने शाहीन शोएब साहब इतने सीनियर वकील हैं, इनकी देखें पिटीशन डिसमिस हो गई, इसका मतलब वो वकील रिव्यू में रिव्यू में लॉयर को सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। देखिए उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, तो ये तो कई बात खत्म नहीं होगी। आपको डिस्काउंट यकीनन आपकी कोई रिव्यू पिटीशन अलाउ तो नहीं हुई, आज तक नहीं देते हैं, आज तक नहीं हुई। हम कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, हम वो सर्टिफिकेट देते हैं ये रिव्यू के लिए फिट है फॉर के रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सके। ये नहीं होता कि हर हाल में हमारे हक में। देखिए ये आप कहते हैं इतने हो जाएंगे फिट केस फॉर रिव्यू, ये आप लिखते हैं हमारी राय में, इनको रूल्स में लिखा हुआ है दिस इज ए फिट केस। तो हम ये नहीं चाहते तो हम कभी भी सर्टिफिकेट हो जाए, कोई आप ये सुन रहा हो कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। मिसयूज ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ कॉमन है ना मिलॉर्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ट्रैवल करते हुए, तो पता नहीं क्या बनेगा उसका। इलेक्शन भी हो जाएंगे, 3 इलेक्शन हो चुके होंगे अब दूसरी बात बता दे, चले मान लिया डिक्लेरेशन भी आ गई, लाइफ कैसे होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा? तब वो इस तरह है। देखिए आपने एक बात की कि 63 में बताया, सेकेंडरी क्वेश्चन उनको तो पता था कि 63 में टाइम दिया तो नहीं दिया, उसके लिए जरूरी है ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मसलन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो ही विल बी आउट फॉर एवर। यहाँ एक दफा सादिक व अमीन नहीं रहा तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोबारा उसको ये साबित करे, वो खुद आकर के कहे अब मैं सादिक व अमीन हो गया हूँ। अब इसलिए यहाँ टाइम नहीं दिया लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम करें कि लाइफ सोसाइटी ही में भी सादिक नमीन एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो, तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो या जब आप लाएंगे चैलेंज हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू thank all the council, the amicus in particular at very short notice. 2 of them came and one submitted a note, and at times the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us.